السلام علیکم دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ آج بات کرتے ہیں تھوڑا سا الگ طریقے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ماننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اب انقلاب آیا ہی چاہتا ہے۔ میں پچھلے 2-3 دنوں سے مسلسل ایک چیز سوچ رہا تھا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو یا جب پاکستان بنا تھا تو جو لوگ ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تھے تو ان کی سوچ یہی تھی کہ اب ہم دنیا جان کی ترقی کریں گے، اب ہم آزاد رہیں گے، اب ہماری دنیا جان کی آزادی ہوگی ہمارے پاس۔ تو وہ لوگ بھی جنہوں نے یہ سوچ رکھی تھی، بعد میں ثابت ہوا کہ ان کی یہ سوچ خام خیالی ثابت ہوئی۔ پھر اس کے بعد مختلف ادوار میں مختلف لوگ آتے رہے، مختلف حکمران آتے رہے، لوگوں نے ان کو اپنا لیڈر سمجھا، اور ہر وقت ہر لیڈر کے پیچھے عوام یہی سوچ کر کھڑی ہوئی کہ اس بار پاکستانی قوم کو حقیقی آزادی ملے گی، پاکستانی قوم صحیح معنوں میں غربت کو چھوڑ کر ترقی کی منازل طے کر کے زندگی کی سہولتیں اور بڑھاپے کا سکون لے گی۔ لیکن ہوا کچھ بھی نہیں، بلکہ مزید ہر آتے دن کے ساتھ حالات بگڑتے گئے۔ پاکستان جب آزاد ہوا تھا تو اس وقت بھی غربت بہت زیادہ تھی، لیکن زندگیوں میں سکون تھا۔ جوں جوں پاکستان بوڑھا ہوتا گیا، پاکستان اپنی عمر بڑھاتا گیا، اس کی عمر بڑھتی گئی، تو جو عوام ہے اس کی زندگی سے سکون غائب ہوتا رہا۔ اتنی لمبی تحمید باندھنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ماننے والے جو لوگ ہیں ان کو شاید ایسے لگتا ہے، رجیم چینج کے فوراً بعد تو ان کو ایسے لگتا تھا، یا عمران خان کی حکومت بننے کے بعد یہ لگتا تھا کہ اب حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن ان کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ اس ملک میں جتنا یہ جو بد انتظامی ہے، کرپشن ہے، یا اس سسٹم میں جو خرابیاں ہیں، یہ افریت اس قدر اس میں پنجے گاڑ چکا ہے، اس ملک میں پنجے گاڑ چکا ہے کہ اس کا اتنی جلدی اس ملک کی جان چھوڑنا ممکن نہیں۔ جب رجیم چینج ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا تھا یہ 2-4 مہینے کی بات ہے۔ میں نے تب بھی یہ بات کہی تھی کہ جنہوں نے عمران خان کو اس طرح چلتی حکومت سے نکالا وہ اتنی جلدی عمران خان کو واپس نہیں آنے دیں گے، اور آج تک وہی ثابت ہو رہا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ مجھ سمیت ابھی تک اس امید میں ہیں کہ شاید حالات جلد بدلیں گے، اور میری آج بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات بہت جلد بدلے، کیونکہ اس کے بعد اس عوام کے اندر کیپیسٹی رہی نہیں۔ لیکن یہاں ایک چیز اور ہے کہ عوام جس طرح ایک انقلاب کے لیے یا جس طرح کسی ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے عوام چاہیے ہوتی ہے، جس طرح عوام کا ایک گروپ، ایک ایسے لوگوں کا گروپ چاہیے ہوتا ہے جو واقعی کسی بھی ملک کے حالات بدل سکتے ہیں، کسی بھی ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں، جس لیول کی عقل و فہم چاہیے ہوتی ہے، وہ نہیں ہے، وہ ابھی تک کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ لوگ باشعور صرف اس حد تک ہوئے ہیں کہ ان کو اپنے مخالفین چور نظر آنے لگے، اور وہ اب کھل کر ان کو چور کہنا شروع ہو گئے۔ پہلے صرف دبے لفظوں میں آپس میں دوستوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو چور کہتے تھے، سر عام نہیں کہا جاتا تھا۔ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے اور عوام کو بقول لوگوں کے شعور میں لائے تو یہ لوگ کھل کر بولنا شروع ہو گئے۔ لیکن وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس طرح ایک انقلابی مٹیریل چاہیے ہوتا ہے، جس طرح ایک تقدیر، ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے یا قوموں کی تقدیر بدلنے کے لیے جو مٹیریل چاہیے ہوتا ہے عوام کے اندر، وہ مٹیریل اس وقت عوام کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ مجھے کچھ دن پہلے ایک بندے نے تنزیہ کہا کہ اپنے لیڈر کے لیے دعا کرو، تو بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ لیڈروں کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیڈروں کو اچھی قوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اچھی قوم بن جائے تو لیڈر خود بخود بن جاتے ہیں، اور نہ صرف بنتے ہیں بلکہ وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، جب تک آپ اگر خود کو بہتر نہیں کریں گے، خود کو صحیح نہیں کریں گے، خود کے اندر تبدیلی نہیں لے کر آئیں گے، خود کے اندر حقیقی شعور نہیں لے کے آئیں گے، تب تک آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملے گی۔ آپ کے لیڈر کو، ہمارے عمران خان کو حقیقی قوم جب تک نہیں ملے گی تب تک عمران خان کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ بات پلے سے باندھ لیں۔ پاکستان زندہ باد۔